کہاں تک انٹر کے نتائج کا معاملہ جائے گا, کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قائم مقام چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ شرف علی شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ. اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سپلا کراچی ریجن پروفیسر رسول بخش قاضی صاحب. شاہ صاحب, آپ کی اجازت سے میں رسول بخش صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے بتا دیں تحفظات کیا کیا ہیں اور ابھی تک اس میں آپ کا رول کیا ہے, رول آپ کیا پلے کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اے آر وائی نے اس اہم ایشو پر ہمیں بلایا ہے ہمارا موقف سننے کے لیے, مگر بدقسمتی سے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا. بورڈ کے معاملات ہوں یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے معاملات ہوں, ایس پی ایل اے ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے. تو تمام اساتذہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارا اپنا ایک پازیٹیو رول ہوتا ہے اسیسمنٹ کے حوالے سے بھی. ہمارے جو سب سے بڑے تحفظات یہ ہیں کہ ہمارے بورڈز جو ہیں وہ ایڈہاکزم کی بنیاد پر چلائے جا رہے ہیں, ہمارے مستقل چیئرمین نہیں ہوتے. یعنی امتحان کے دوران بھی 3 چیئرمین چینج ہوئے. جی جی, ہمارے مستقل کنٹرولر ایگزامینیشن مقرر نہیں کیے جاتے. تقریباً 18 سال سے مختلف بورڈز میں ہمارے مستقل ایگزامینیشن کے کنٹرولرز نہیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے بورڈ کے سیکرٹریز کئی سالوں سے مقرر نہیں کیے جاتے. جو بھی لائے جاتے ہیں ٹیمپرری بیسس پر, ایک سال میں اگر آپ 3 4 چیئرمینس مقرر کریں گے اور ایگزام سے ایک دن پہلے جو گزشتہ جو ہمارا اینیول ایگزامینیشن ہوا تھا, نسیم شاہ صاحب کو ایگزامینیشن سے ایک دن پہلے ہٹا دیا گیا. جو نیا چیئرمین آئے گا تو وہ معاملات کو پہلے سمجھے گا, اس کے بعد جو کوئی عملی کام وہ کر سکے گا. مجھے ایک چیز شاہ صاحب, مجھے آپ ذرا یہ سمجھائیے گا کہ اب آپ کے پاس دوہری ذمہ داریاں ہیں. ایک تو میٹرک بورڈ کو آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں, یہ جو انٹرمیڈیٹ بورڈ کو, یہ ہم حکومتی معاملات پر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کنسسٹنسی از دا کی. یعنی کہ ایک بندہ جو کسی جگہ جاتا ہے فوراً سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ مستقل رہتا ہے تو پھر چیزوں کو وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے. آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے کہ یہ مسئلہ دراصل ہوا کیا ہے اور کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات یہ گورنمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں, جو ڈیسیشن اس میں کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں اور کیسے جو ہے وہ. میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں کہ کنسسٹنسی شوڈ بی دیئر. Yeah, it should be there. Consistency should be there, and selection of officers on merit should be preferred. وہ تو بات ہے, I do agree with it. جی, تو ابھی یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ایشو جس کی ہم بات کر رہے ہیں, مطلب وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے 85% اگر مارکس لے رہے ہیں میٹرک میں, اور پھر ابھی ان کے 50 سے بھی کم آ رہے ہیں, اور پھر چیکنگ کے بھی ایشوز ہیں, اور پھر کچھ یہ بھی شکایت آئی تھی کہ جی چیکنگ کے معاملات بھی ایسے کیجولی اس کو دیکھے جاتے ہیں. کچھ ہمارے رپورٹرز یہ بھی رپورٹ کر رہے تھے کہ ریلیٹیوز وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, گھروں میں لے جائے جاتے ہیں. آپ کی اس بارے میں اب تک تحقیق کیا کہتی ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ قطعی جو ہے یہ پیپرز جو ہے سائنس کے اور جو ہے جتنے بھی سائنس کے جو ہے پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, کمپیوٹر, وہ کئی گھروں پہ نہیں جاتے. اس بات کی میں تردید کرتا ہوں. سینٹرل اسسمنٹ ہوتی ہے, ہمارے 3-4 جو ہے وہ سینٹرز بنتے ہیں جہاں پھر پروفیسر ٹیچرس آ کے اپنے پیپرز جو ہے چیک کرتے ہیں. ڈیلی کے بیس پہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ شفٹوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ چیک ہوتے ہیں. لیکن جو ہے یہ قطعی بات غلط ہے, گھروں پہ جاتی ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی فقط آرٹس گروپ کے پیپرز ہوتے ہوں گے جو پہلے جاتے تھے. اب کافی زمانے سے جو ہے یہ سینٹرل اسسمنٹ ہوتی ہے وہاں پر. نمبر 2 کہ ایک جو ہے وہاں پہ جو ہے ایگزامنر ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے 2 اسسٹنٹ ہیڈ ایگزامنر, پھر ہیڈ ایگزامنر, وہ 2 اس کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ جو ہے جو ایگزامنر چیک کرتا ہے, اسسٹنٹ ہیڈ ایگزامنر دیکھتا ہے, پھر ہیڈ ایگزامنر دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ جو ہے وہ اسسمنٹ کو فائنل کرا دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اگر کسی بچے کو جو ہے کوئی گریونسز ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو ایڈریس کریں گے. اور ہم ایڈریس کریں گے. یہاں پہ بڑا اس پر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ اپنی پسند کا ٹیچر ہوگا تو اس کو وہ چیک کرے گا, والدین جو ہے جس کو پسند کریں گے. از اٹ پاسبل؟ نہیں, ہاں ہم تو اپنے ہیڈ ایگزامنر کو بلائیں گے, وہ جو ری ایسس دوبارہ کر چکا ہوگا, اور اگر کچھ ہوگا تو وہ اپنی پوائنٹس نوٹ کر چکا ہوگا کہ اس میں کچھ چینجز ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی, مارکس میں کوئی چینج ہو سکتی ہے. اگر نہیں تو پھر بچے کو ہم کاپی کھول کے دکھاتے ہیں. اچھا, اور آپ کو اس کے اطمینان کے لیے کہتے ہیں بھائی اب اپنا کوئی ٹیچر لے آؤ جو بیٹھ کے ہم سے, اگر بچہ کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ ادھر ہمارے 8 نمبر بنتے ہیں, آپ نے 6 کیوں دیے, تو یہ جو ہے وہ ٹیچر کی جو ہے وہ بےعزتی ہوگی ایک طریقے سے.
تو ہم کہیں گے کسی اور ٹیچر کو لے آؤ جو ہم سے اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھیں ہم سے. لیکن شاہ تو ہم صاحب اس کو جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ طریقہ کار ری چیکنگ کا یہ ہوتا تھا کہ اینڈ میں جو سم تھا اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا, لیکن ابھی آپ اس چیز پہ بھی تیار ہیں کہ کاپی کھولنے کی بھی نوبت آ گئی تو آپ اس کے لیے اعتراض نہیں کریں گے؟ جی ہاں, بہت کم چل رہا ہے بچوں کی. جو آپ دیکھیں لاسٹ ایئر میں اتنی ہیو اینڈ کرائے ہوئی تھی, لیکن فقط جو ہے وہ 1462 جو ہے بچوں نے اپلائی کیا تھا اسکروٹنی کے لیے, اچھا, جن کو جو ہے ہم نے جو ہے مطمئن کیا تھا. لیکن جو ہے وہ ابھی یہ تعداد جہاں پہ 1.5 لاکھ بچے جو اپیئر اگر ہوتے ہیں تو ان میں سے جو ہے یہاں پر تعداد جو ہے وہ اب لگا کہ 14 جو ہے %. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی نمبرز. اس میں کنسرننگ ویسے چیز یہ ہے کہ جس نے 85% پہلے لیے اس کے اوور نائٹ 50% سے لیس کیسے آ گئے؟ اب یہ قومی ٹیم تو ہے نہیں کہ اس کی پرفارمنس میں اتنی ایک ذرا مجھے قاسم کیا جو بات کر رہے ہیں کہ اتنی کم تعداد میں اسٹوڈنٹس نے اسکروٹنی کے لیے اپلائی کیا ہے, کیا پروسیس بہت ڈیفیکلٹ ہے اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ ڈسکریج ہوتے ہیں یا کچھ اور وجہ ہے؟ بالکل پروسیس تو ڈیفیکلٹ ہے, مگر جو سیٹ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے اسکروٹنی کا, اس سے ہٹ کر بھی میں آن بہاف آف ایس پی ایل اے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس سے ہٹ کر بھی اگر پیرنٹس کو یا ٹیچر کو بٹھایا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اس میں زیادہ اسیسمنٹ کا نہیں ہے, مختلف فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں. بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک کمپیئر کیا جاتا ہے میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ کو. انٹر بورڈ میں ہزارہ اسٹوڈنٹس A1 گریڈ میں آ جاتے ہیں, مگر اتنے ہی جب وہ فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں تو وہ شاید ریلیکس ہو جاتے ہیں. اس میں کیا خرابی ہے؟ یا تو بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی اسی طرح سے آگے ہوگا, مگر اس طرح سے نہیں ہوتا. جب انٹر میں فرسٹ ایئر میں بچہ اپیئر ہوتا ہے تو ان کی بچے فرسٹ ایئر میں اتنی محنت نہیں کرتے بچے محنت نہیں کرتے. وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جس طرح سے ہمارا میٹرک بورڈ میں 80% والا بچہ فیل نہیں ہو سکتا, مگر 80% والا بچہ اگر کسی پیپر میں فیل ہوتا ہے تو کوسچن مارک اس کے اگلے رزلٹ پر آتا ہے. نہیں, کیسے وہ فیل نہیں ہو سکتا؟ ایک بچہ ہے جس نے A1 گریڈ کی مارکس لی ہیں, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے ان کی کم پریپریشن ہوئی ہے تو وہ 70% لے گا, 60% لے گا, 50% لے گا, مگر ہمارے A1 گریڈ کے بچے فیل بھی ہو رہے ہیں. ہمارے بڑے بڑے کالجز ہیں, جس طرح سے آدم جی میں سارے A1 گریڈ کے بچے ہوتے ہیں, وہاں کا بچہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہاں کا بچہ یا تو 00 مارکس آنے چاہیے یا کم سے کم ان کے 50-60% ہونے چاہیے. اگر اس سے وہ کم آ رہا ہے تو کوسچن مارک ہے. کس کی کوتاہی ہے؟ اچھا, وہ 00 مارکس میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کسی وجہ سے ہم جو ہے آپ پیپر میں اپیئر نہیں ہو سکے, بیمار ہو گئے آپ, یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو بچہ میٹرک میں 80% لے رہا ہے وہ جب فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے. شاہ صاحب آپ ذرا فرمائیے گا, ظاہر ہے کہ آپ انٹر بورڈ کو ایک مطلب دیکھ رہے ہیں پہلے سے, یہ جو ایک مائنڈ سیٹ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں والدین کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ میٹرک از دا بیس, یہاں پر آپ نے مارکس اچھے لینے, اور بعض اوقات اسٹوڈنٹس اس پہ تیاری اچھے کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسکولوں کی حد تک ماحول تھوڑا سخت ہوتا ہے, کالجز میں جاتے ہیں تھوڑا سا ریلیکسیشن آزادی ملتی ہے, اس کا امپیکٹ پڑنا چاہیے لیکن اتنا نہیں کہ وہ اوور نائٹ ساری آپ کی پوزیشن چینج ہو گئے. یور تھاٹس آن اٹ؟ وہی بات ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ ایک تو 2 سال میں کیریکولم تھوڑا چینج ہوا ہے, پیٹرن جو ہے وہ بکس کا چینج ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بچے جو ہے وہ کالجز میں کلاس اٹینڈ کرتے ہی نہیں, اور کلاس اٹینڈ کی شرح آپ جا کے دیکھیں گے اور اپنے ان سے ہی جو ہے وہ کالج ایجوکیشن سے آپ لے لیں کہ اٹینڈنس کی شرح کتنی ہوتی ہے, بچے کے اس کو جو ہے بہت جو ہے ایزی دیکھا چیک کرتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو کوالٹی ہے, معیار جو ہے تعلیم کا وہ ایسا ہے کہ ہمیں جا کے کوچنگ سینٹر یا ٹیوٹر سے پڑھنا پڑتا ہے بعد میں, تو وہ اس لیے بھی اکثر و بیشتر کالجز نہیں آتے. واٹ ایور دی ریزن از, بٹ دے آر ناٹ سیریس. اور جو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ دکھائیں کہ وہ سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ سوال ایک پوچھا جاتا ہے, جوابات دوسرے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیپر کا پیج بھر دیتے ہیں تو ہمیں مارکس مل جاتے ہیں, اور ٹیچرس جو ہے وہ صرف نظر مارتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر ان بچوں کی نہیں بات کر رہے کہ جو آلریڈی جو ہے وہ اس بورڈ میں نیچے تھے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو پوزیشن ہولڈرز تھے, اور پوزیشن ہولڈرز they are often quite serious about their position. ان کو بڑا میٹر کرتا ہے کہ جی اتنے مارکس آئیں تو اس سے بہتر ہی آئیں. وہ تو سائنس کے پیپر میں گانے لکھ کے نہیں آئیں گے. I mean we can show you hundreds of copies
वी कैन शो यू हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज कस्टमर। बहरहाल हमारा काम जो है वो रिजल्ट है, तो हमने यही काम किया है कि जो है मैंने जो है आते ही पहले एक सीनियर असातिज़ा पे मुश्तमिल जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जो सीनियर है, 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जो और हमने जो है वो अपना सेल कायम कर दिया रजिस्ट्रेशन सेल। आई होप कि इस बार जो है वो असातिज़ा घर लेके नहीं जाएंगे कॉपियां चेक करने, क्योंकि इससे पहले जो चेयरमैन थे वो एतराफ़ कर चुके थे कि यही तरीक़ाकार था कॉपी चेक करने का। असातिज़ा घरों पे ले जाते थे, उनके रिलेटिव्स कर रहे होते थे, भांजे भांजियां चेक कर रहे होते थे। पुरानी बात कर रहे होंगे, अब साइंस की कॉपी भी घर पे नहीं जाती। अब इस्लाम में आर्ट है या जो है वो पाकिस्तान शर्फ साहब, इट डजंट मैटर वो साइंस की जाए आर्ट्स की जाए, मतलब एक एसओपी है कि नहीं जानी तो नहीं जानी ना, तो किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। जी मैंने कहा ये तो वो कहते हैं यूनिफॉर्म एक फार्मूला है कि वो हर किसी पे कि नहीं जानी एक कॉपी घर पे तो नहीं जानी चाहिए। वी गो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, कि हमारे रूल में ये नहीं है कि घर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और हम तो सिर्फ अपने जो एक डिसिप्लिनरी तौर पर असातिज़ा को पाबंद करते हैं कि जो ये काम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोड कि जो है वो घर पे नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करते हैं अपने जो है ताकि अच्छे रिजल्ट के लिए कि हम कुछ भी हो जाए कोशिश करके तमाम असेसमेंट जो है वो वहाँ पे सेंटर्स पे कराते हैं। ओके, उसके बाद जो है रिजल्ट का जो टाइम सोल्यूशन निकलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। जी बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलना चाहिए। हर मसले का हल होता है। और सबसे पहले तो ये कि आप मुस्तकिल चेयरमैन बोर्ड्स मुकर्रर करें। परमानेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आप उनको मुकर्रर करें। उनको एक टाइम, इनके पास टाइम हो, उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर मैं 3 साल के लिए आया हूँ तो 3 साल मुझे काम करने दिया जाएगा। ये नहीं कि उस पर एक तलवार लटकी हुई हो कि मुझे पता नहीं कब हटा दिया जाए। तो अच्छा, इसके अलावा वर्क लोड की बात होती है ना, तो हम वर्क लोड की बात कर रहे हैं। हमारे शरफ अली शाह साहब सीनियर हैं, ठीक है, मगर उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैट्रिक बोर्ड की है। लाखों बच्चे हैं यहाँ पर, अगर उनको एक दूसरी रिस्पांसिबिलिटी दे दी गई है तो ये मेरे ख्याल में वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है करीब तो बोर्ड है, मगर क्या आप बहुत बड़ा ये बर्निंग इशू बना हुआ है। और इसके अलावा 3 महीने बाद हमारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, और साथ साथ यानी मैट्रिक के फौरन बाद इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होंगे, तो वो मैट्रिक के मामलात को देख पाएंगे या हमारे जो है वो बताइएगा कि ये अचानक ये किस डिसाइड कौन करता है कि जी परमानेंट चेयरमैन नहीं लगाने, क्या क्वालिफाइड लोग हमारे पास नहीं हैं या फिर किसके माइंडसेट, ये महकमा तालीम ये फैसला करता है, कौन फैसला करता है कि जी परमानेंट नहीं लगा रहे हम लोग? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, हमारी कोर्ट्स हैं, हमारी कोर्ट्स का भी इसमें रहा है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुकर्रर करना चाहती है परमानेंट कोई चेयरमैन बोर्ड, तो कोई ना कोई हमारे ही जो पहले से काम कर रहे होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ से स्टे मिल जाता है। ये नहीं देखा जाता कि भाई ये बच्चों का नुकसान हो रहा है, ठीक है, उनको स्टे क्यों मिलता है। हाँ, अगर अपॉइंटमेंट्स मेरिट पर नहीं होती तो उस पर हम लोगों ने भी हमेशा एतराज़ उठाया है कि भाई एजुकेशनिस्ट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। आपने तो कमिश्नर को भी मुकर्रर करके देख लिया बोर्ड का चेयरमैन, वो अपने मामलात को देखेंगे या बोर्ड के मामलात, ये बहुत सारे इशू हैं जिनको हल होना जरूरी है। थैंक यू सो मच काजी साहब हमारे साथ थे, शरफ अली शाह साहब हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और भाई बहुत यहाँ तो तालीमी इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। अब हम एक नया इम्तिहान होना है, उससे पहले इतने सारे तनाज़े खड़े हो गए।